بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، اس وقت دنیا کے بہت سارے خطوں اور ممالک میں سال کا سب سے بڑا دن منایا جا رہا ہے، اور سال کا سب سے بڑا دن جس کو شریعت اسلامیہ میں قربانی کا دن کہا گیا ہے، یوم النحر، یعنی قربانی کا دن، تو اسی کو دنیا کے مسلمان مناتے ہیں۔ اور یہ کس کی سنت ہے ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اگر ہم جس نبی کی سنت کو آج اپنا رہے ہیں اور اس کو تازہ کر رہے ہیں، تو اس نبی کے تعلق سے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ وہ نبی کیسے تھے اور نبی کی توحید کیا تھی۔ چنانچہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں پڑھی گئی ہے، یہ سورہ ممتحنہ، سورہ نمبر 60، آیت نمبر 4 کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور جو ان کے ساتھ تھے ایمان والے، ان کی زندگی میں غور و فکر کریں، اور نہ صرف ان کی زندگی پر غور و فکر کریں بلکہ ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نبی کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں بنایا اور نہ قرار دیا۔ اگر کسی نبی کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے تو وہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے خاندان۔
کیا وجہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا؟ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تحقیق کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا؟ یہ اس وجہ سے کہ آج ہم اگر قربانی کر رہے ہیں، جس نبی کی سنت کو اپناتے ہوئے قربانی کر رہے ہیں، اس نبی کی زندگی کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس نبی کی زندگی کو نہیں دیکھا اور نہ اس نبی کی زندگی کو اپنایا تو معاف کیجئے، آپ کی قربانی کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ ہماری توحید ویسی نہیں ہے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توحید تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ جو قرار دیا ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توحید کی وجہ سے، کہ پوری زندگی جس قدر انہوں نے توحید کو اپنایا اور توحید کے تمام تقاضے اور توحید کے تمام اصول، توحید کے تمام شرائط، توحید کے تمام کنڈیشنز جو ایک مسلمان کو چاہیے اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوری زندگی اگر آپ کھنگال کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ توحید کی تمام شرائط ان کے اندر میں پائے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نہ تو یہودی تھے، نہ تو یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، نہ تو نصرانی تھے اور نہ نصرانی کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ آج بہت سارے مسلمان قربانی کرتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بلا جھجک گالیاں دیتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کیچڑ اچھالتے ان کی زبان نہیں تھکتی۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں قربانی کرتے ہیں لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک برا بھلا کہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو قربانیاں کرتے ہیں لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم قرار دیتے ہیں کہ جہنمی ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو قربانی بھی کرتے ہیں لیکن نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العالمین کو گالیاں دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو قربانیاں کرتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی صفات میں شرک کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو قربانیاں بھی کرتے ہیں لیکن حرام مال کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو قربانیاں کرتے ہیں لیکن دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی قربانی ایسی ہے جو قربانی تو کرتے ہیں لیکن معاف کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قربانی کو ان کے منہ پر مار دے گا، کیونکہ انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو جھانک کر کے دیکھا ہی نہیں، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو پڑھا نہیں ہے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توحید کو اپنایا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیہ۔ کتنے سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو آج یہودیوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں مسلمان، قربانی بھی کر رہے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نصرانیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، وہ کیا مسلمان ہیں؟ وہ اللہ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نہ یہودی بھی نہیں تھے نہ یہودیوں کے نقش قدم پہ چلنے والے تھے، ولا نصرانیہ اور نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، کٹر پکے مسلمان تھے، خالص پیور مسلمان تھے، وما کان من المشرکین اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ نہ صرف شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے بلکہ کھلے عام شرک کی بیزاری کا اعلان کرنے والے تھے اور کہتے تھے انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ
میں تم سے بری ہوں اور ان تمام معبودوں سے بری ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. اور یہ بھی کہا کرتے تھے انی بریء مما تشرکون، جن جن چیزوں میں تم اللہ رب العالمین کو شریک ٹھہراتے ہو ان تمام چیزوں سے میں بری ہوں. برات کا اظہار کرتے تھے، یہ ان کی توحید تھی. اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، پکے مسلمان تھے. توحید کے تمام شرائط ان کے اندر بھی پائے جاتے تھے. قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید کا ایک اصول بتلاتا ہے، ایک ضابطہ بتلاتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. یہ توحید کا ایک اصول، ایک ضابطہ یاد کر لیجئے. اگر آپ کے اندر میں توحید ہے تو آپ کو صرف اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے. ہم اہل محلہ، سماج، برادری، رشتہ دار، خاندان، ان سے محلے کے چودھری، محلے کے بڑے، محلہ کا ڈاکو، محلہ کے ظالم، اور اسی طریقے سے ہم پر جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان سے ہم ڈرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے کئی مقامات پر آپ کسی سے مت ڈرے، صرف اللہ رب العالمین سے ڈرو. توحید کا یہ اصول ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ دیکھیے، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا اور ایک بت باقی رہ گیا چھوڑ دیا، تو پیشی ہوتے ہوتے اس وقت کے بادشاہ نمرود جو ظالم بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو رب کہتا تھا کہ میں رب ہوں، اس کے سامنے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا. نہیں ڈرے، اس وقت کے ظالم بادشاہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے رہے، نہیں ڈرے. باقاعدہ آنکھ پہ آنکھ ملا کر کے اس ظالم بادشاہ سے بات کی. جب اس ظالم بادشاہ نے کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود ظالم بادشاہ کے سامنے میں آنکھ سے آنکھ ملا کر کے بے خوف و خطر کہا تھا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، ربی الذی یحیی ویمیت. تو اس ظالم بادشاہ نے کہا انا احیی و امیت، یہ صفت تو میرے اندر بھی موجود ہے، میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی کسی کو زندگی دے سکتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ بقرہ کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا. چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر، مبہوت ہو کر کے رہ گیا، ششدر ہو کر کے رہ گیا، حیران ہو کر کے رہ گیا، کرے تو کیا کرے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب کہیں سے بات نہیں بنی تو کہا گیا کہ اس کو آگ جلاؤ، اور آگ جلا کر کے تپتی آگ میں، دھڑکتی آگ میں اس کو لے آ کر کے پھینک دو. صحیح بخاری کی روایت کے اندر میں آتا ہے. قرآن کا توحید کا ایک اصول اور بھی یاد کر لیجئے، توحید کا ایک ضابطہ اور بھی دیکھ لیجئے. توحید کا ایک ضابطہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا بھروسہ مجھ پہ کرو، مجھ پر توکل کرو، کسی پر بھروسہ مت کرو، کسی پر توکل مت کرو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھنی ہو تو دیکھیے، انہوں نے صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کیا، کسی پر بھروسہ نہیں کیا. آخر تک اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کیا. صحیح بخاری کی روایت کے اندر میں آتا ہے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے میں لکڑیاں جمع کی جا رہی تھیں اور جب لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا، ایک پہاڑ کھڑا کر دیا گیا اور اس میں آگ لگا دی گئی، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں کے سامنے میں آگ کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے. دھڑکتی ہوئی آگ، ہم آگ سے اب ڈرتے ہیں، آگ سے اپنا دامن بچاتے ہیں، اس سے قریب تو ہونا دور کی بات، اس سے کہیں بہت دور جاتے ہیں کہ کہیں ہمیں تپش نہ لگ جائے، کہیں ہمیں اس کی چنگاری آ کر کے نہ گر جائے. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے میں آگ جلتی رہی. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے آخر تک انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توکل کا دامن نہیں چھوڑا، پڑھتے رہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ اللہ ہے جو بہترین مددگار ہے، کارساز ہے.
قرآن کریم کی آیت پڑھتے رہے, اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے رہے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توکل پر ان کو بچایا, ان کو نجات دی, اور کہا قلنا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. بہت یہ مشہور آیات ہے, آپ کو سامنے میں بارہا اس کے بارے میں بتلایا گیا آپ کو. تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی دیکھیے کہ کیسے اللہ رب العالمین پر انہیں توکل کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مصیبت اور پریشانی سے بچایا. یہ توحید کا اصول اور ضابطہ, یہ توحید کی کنڈیشنز جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں پائے جاتے تھے. آج ہم قربانی کرتے ہیں نا, قربانی ہم کرتے ہیں, لیکن ہماری زندگی میں توحید نہیں, ڈر نہیں اللہ رب العالمین کا, خوف نہیں, نماز ہم نہیں پڑھتے, اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں, کتنے وقت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ذرہ برابر بھی خوف نہیں کہ اللہ ہم نے نماز چھوڑ دیے, ہم نے نماز و ضائع برباد کر دی, ہم نے اللہ رب العالمین کے آگے سر نہیں جھکایا. ڈر نہیں ہے قربانی کرنے چلے, توکل نہیں ہے قربانی کرنے چلے, لوگوں سے ڈرتے پھرتے ہیں قربانی کرنے چلے, سماج سے برادری سے ڈرتے ہیں قربانی کرنے میں چلے. کیسی قربانی ہے؟ ان کی زندگی دیکھیے, ان کی قربانی کیسی تھی, اور انہوں نے جانور قربان نہیں کیے, انہوں نے قربان کیا کیا آپ دیکھیے قرآن کریم میں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کیجیے, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے قربانی کیا کی تھی. کئی ایک ساری باتیں ہیں انشاءاللہ جمعہ کے دوسرے خطبے میں آپ کے سامنے میں بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. آج ہم قربانی کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو منڈی جا کر کے جانور خرید کر کے لاتے ہیں, اور جس کی جو حیثیت ہوتی ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کرتے ہیں. کوئی چھوڑا کرتا ہے, کوئی بڑا کرتا ہے, کوئی کم دام کا کرتا ہے, کوئی اس سے زیادہ دام کا کرتا ہے, کوئی اس سے زیادہ دام کا کرتا ہے, اور کوئی ریاکاری میں کرتا ہے, کوئی شہرت میں کرتا ہے, کوئی دکھاوے کے لیے کرتا ہے. کسی کے پاس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے حساب رزق دے رکھا ہے تو اپنے بے حساب رزق کا اظہار لوگوں کے سامنے میں کرتا ہے. 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ جانور کی قربانی کرتا ہے. کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حرام کی دولت دے رکھی ہے تو اس سے زیادہ کی قربانی کرتا ہے, 5-5 لاکھ 6-6 لاکھ کی قربانی کرتا ہے, اور ایسی قربانی کرتا ہے جیسے کہ اس کے جیسے قربانی کوئی کرتا ہی نہیں ہو. سب سے بڑا اللہ رب العالمین کا متقی پرہیزگار بندہ تو وہ ہے جو قربانی کرتا ہے. اتنا بڑا متقی پرہیزگار کہ لاکھوں 5-5 لاکھ روپے کی جانور لا کر قربانی کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے گھر میں پالے ہوئے جانور جو کئی سال سے ان کے گھر میں رہتے ہیں, چاہے چھوٹے ہوں جانور چاہے بڑے جانور ہوں, ان کی قربانی کرتے ہیں. 3-3 سال 4-4 سال وہ قربانی کرتے ہیں, اپنے گھر میں رکھتے ہیں, ان کو پالتے ہیں, پوستے ہیں, ان کو بڑا کرتے ہیں, چھوٹے سے بڑا کرتے ہیں. اور عموماً آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی بھی جانور چاہے گائے ہو یا چھوٹا جانور ہو, جب آپ اس کو پالتے ہیں پوستے ہیں 4 سال 5 سال تو وہ جانور آپ سے مانوس ہو جاتے ہیں, آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں, اور آپ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. آپ ان کا نام رکھ دیتے ہیں پیار سے, آپ بڑے پیار سے ان کو اپنے, کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بستر پہ ان کو سلاتے بھی ہیں, اور کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں باقاعدہ ان کو اپنے گودوں میں اٹھا کر کے چلتے ہیں. بڑی منسیت بڑی محبت ہو جاتی ہے, اور جانوروں کو بھی ان سے محبت ہو جاتی ہے کہ 4 سال 5 سال سے رہ رہے. اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو قربانی کے ایام میں ان جانوروں کو بیچنا ہوتا ہے, تو اب لے جا کر کے بیچارے منڈی میں بیچتے ہیں. تو کئی ویڈیوز یا کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب ان کو بیچتے ہیں تو ان کو رونا آتا ہے, دل پہ پتھر رکھ کر کے, اور بہت بھاری انداز میں ایک دم کئی دن تک تو کھانا نہیں کھاتے. جب وہ بیچتے ہیں کسی دوسرے کو تو اتنے صدمے سے 2-4 رہتے ہیں کہ کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے. بچے بلک بلک کر کے روتے ہیں
گھر کی عورتیں روتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان جانوروں سے انسیت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے جو گھر میں اپنے پالتے ہیں، ان کو چھوٹے سے بڑا کرتے ہیں، اور نیت ہی یہی ہوتی ہے کہ جب یہ جانور جب چھوٹے سے بڑے ہو جائیں گے تو ہم ان کی قربانی کریں گے. اب وہ 3 سال 4 سال رہتے ان کو بھی اپنے جانوروں سے محبت ہو جاتی ہے، تو اب ان کی قربانی کرنے چلتے ہیں. قربانی تو کرتے ہیں لیکن دل پر پتھر رکھتے ہوئے، محبت کہ ہم نے ان جانوروں سے محبت ہم نے کیا، 4 سال ہم نے ان کو کھلایا پلایا، ہم نے ان کا نام رکھا، ان کو گودو کھلایا، آج ہم ان کو اپنے ہاتھ سے قربانی کر رہے ہیں. تو لوگ کتنے ان کے گھر کے بچے روتے ہیں، بعض لوگ تو بیمار پڑ جاتے ہیں، عورتیں کھانا چھوڑ دیتی ہیں. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن جانوروں کی وہ قربانی کرتے ہیں ان جانوروں کا گوشت تک نہیں کھاتے کہ نہیں ہم نے ان کو پالا ہے پوسا ہے. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ جن جانوروں کی ہم قربانی کر رہے ہیں ان جانوروں کو ہم 3 سال سے 4 سال سے پال پوس کر کے بڑا کر کے ان کی قربانی کر رہے ہیں، اور جب قربانی کرتے ہیں تو کتنا دل کے اندر رنج ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا ہم اپنے دل پہ پتھر رکھ کے ان جانوروں کی قربانی کرتے ہیں. لیکن یاد کیجئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو قربان کیا تھا جانوروں کی قربانی نہیں کی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے گئے تھے. اپنے لخت جگر 80 روایت کے اندر میں آتا 80 یا 86 سال کی عمر جب ہو گئی تھی تو اللہ رب العالمین سے گریہ بازاری کرتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ ایک اولاد دے دے، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ پاکیزہ اولاد دے دے. تو اولاد جب اللہ سے دعا مانگتے تھے ابراہیم علیہ السلام تو اللہ نے ایک اولاد دی تھی بڑھاپے کی عمر میں، 80 سال 86 سال کی عمر میں. تو اب بتائیے 86 سال کی عمر میں نبی کو اولاد مل رہی ہے تو وہ اولاد ان کے لیے کتنا محبت کا قابل اولاد ہوگی، کتنا وہ اللہ رب کتنا وہ اس سے بچے سے محبت کرتے ہوں گے. تو محبت تھی، وہ بھی انسان تھے، گوشت پوست کے آدمی تھے، اپنے بچے سے محبت کرتے تھے. وہی بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ اپنے بچے کو قربان کرو. آج ہم اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں تو کتنا محبت کتنا درد ہوتا ہے. سوچئے ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ اپنے بچے کو قربانی کرو، تو جب وہ بچے کو قربانی کرنے چلے ہوں گے تو کیسے ان کا دل پہ گزری ہوگی. لیکن نہیں، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر میں ان کی توحید کو بیان کرتا ہے. جب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بچے کو قربانی کہا گیا کہ اپنے بچے کو قربانی کرو، تو جا کے اپنے اولاد کے سامنے میں قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین، کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا، انی رأیت فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں قربانی کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بول تیری کیا رائے. دونوں باپ بیٹے فلما اسلما، اللہ رب العالمین فرماتا کہ دونوں تیار ہو گئے، مطیع و فرما بردار ہو گئے اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے. ذرہ برابر بھی سوچا نہیں، جھجکا نہیں، ڈر محسوس نہیں کیا، خیال نہیں کیا، محبت اپنے دل میں نہیں لائی. اور اللہ فرماتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وہ دن تھا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین کے نیچے لٹا دیا، پٹک دیا زمین کے بل، اور چاہتے تھے کہ بیٹے کا گلا کاٹ دے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. یہ محبت تھی. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کے ایک اصول اور ایک ضابطے کو یہ بھی بیان کیا، اشد من الناس واللہ اشد من اللہ، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے محبت کرنے میں سخت ہوتے ہیں. سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں. اپنی اولاد سے بھی زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے توحید کا ایک اصول اور ضابطہ بتایا. ابراہیم علیہ السلام کی یہ زندگی میں توحید کا یہ اصول بھی مکمل طور سے موجود تھا کہ جب اپنے بیٹے کو زمین پر پٹخ دیا اور چاہتے تھے کہ بیٹے کا گردن الگ کر دے، تو اللہ رب العالمین کا حکم ہوا تو نے سچ خواب کو سچ کر دکھایا. یعنی تو نے توحید کو مکمل کر لیا، تو توحید کے تمام شرائط اور ضوابط پر کھرا اتر گیا. یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین صرف اللہ سے محبت، اولاد سے محبت نہیں. دکھا دیا دنیا والوں کو کہ ہم کسی سے محبت نہیں کرتے سوائے اللہ رب العالمین کے. اپنی اولاد سے بھی زیادہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے تو اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جھانک کر کے دیکھیے، آج ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ مال و متاع سے، اولاد سے، بیویوں سے،
پراپرٹی جائیداد سے، اور ان کے چکر میں ہم اللہ رب العالمین کی زندگی میں کتنی مرتبہ نافرمانی کر دیتے، کتنی مرتبہ ہیں ہم مسلمان، اسلام کے کو قبول کرنے والے، اسلام پر چلنے والے، لیکن اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کو ٹھکرا دیتے ہم. کون سی زندگی ہماری ہے؟ تو ایسے ہم ہیں، ہم حرام کھاتے ہیں، ہماری زبان پہ گندی گندی گالی، ماں بہن کی گالی، ہم سود خوری میں مبتلا ہیں، ہم دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، دوسرے کو حقوق کو سلب کر کے بیٹھے اور چلے قربانی کرنے کے لیے. ہماری زندگی میں قربانی یہ آج نام ہے، بس صرف فارمیلٹیز. ہماری زندگی میں جو قربانی ہے صرف فارمیلٹیز کے لیے. ہمارے پاس پیسے ہیں اس وجہ سے ہم قربانی کرتے. توحید تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اسلام ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں. اسلام کس کو کہتے ہیں، اسلام کے شروط اور ضوابط کیا ہیں، وہ تو ہے ہمارے نہیں. صرف آدھار کارڈ پہ اور ووٹر آئی کارڈ پہ ہم مسلمان ہیں، اسی بنیاد پر ہم قربانی کرتے. لہذا قربانی کرنے سے پہلے سوچئے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور سیدنا ابراہیم ان کے خاندان کی زندگی پڑھ کے دیکھیے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا اسی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے، انہ کان صدیقا نبیا، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سچ بولنے والے نبی تھے، سچ بولنے والے. آج ہماری زندگی میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے. ہم جھوٹ کی بنیاد پر کاروبار کرتے ہیں، جھوٹ کی بنیاد پر زندگی بسر کرتے ہیں، سیکنڈ منٹ کی ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہماری زندگی میں قدم قدم پر جھوٹ ہے، اور چلے قربانی کرنے کے لیے. اور کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے؟ اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے اللہ فرماتا انہ کان صادق الوعد، وہ وعدے کے سچا اور پکا نبی تھا. ہم وعدہ کرتے ہیں لوگوں سے، لیکن کتنی مرتبہ وعدہ خلافی کرتے ہیں کلے قربانی کرنے کے لیے. اور کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے؟ کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، نماز خود بھی پڑھتے تھے اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیا کرتے تھے. ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، ہم چلے قربانی کرنے کے لیے. تو کہاں ہے توحید، کہاں ہے اسلام، اور کہاں اسلام کے شروط اور ضوابط؟ اس لیے قربانی کیجئے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول بھی فرمائے. لیکن قربانی کرنے سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی جھانک لیجئے اور اپنی زندگی کا جائزہ لے لیجئے، ٹیلی کر لیجئے. آپ کی زندگی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی، وہ توحید والی زندگی آپ کی زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو اب بھی وقت ہے. مرنے سے پہلے اس توحید کو اپنائیے جس کے سلسلے میں اللہ فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کی جو ساتھ خاندان والے ہیں ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ باتیں قربانی کے تعلق سے آپ جان لیجئے. ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ کیا قرضہ لے کر کے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. شریعت اسلامیہ کے اندر میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ اگر آپ قرضہ واپس کر سکتے ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا فلاں جگہ پیمنٹ پھنسا ہوا ہے، فلاں جگہ سے ہمارا مال آنا ہے، فلاں جگہ سے ہمارا پیسہ آنا ہے، اتنی تاریخ کو آ جائے گا، اس کا وعدہ ہے، اس کا وہ لگا دے گا وہ، یا اس کا ہمارا اس کی ڈیلنگ کا چل رہا ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ ایسی صورت میں قرض لے کر کے قربانی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ بھائی ہمارے ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ یہاں پھنس گیا، ہمارا پیسہ وہاں پھنس گیا، اب ہم کنگال ہو چکے ہیں تو ہم قربانی نہیں کر سکتے. حالانکہ ان کو چاہیے کہ جب ان کا پیسہ پھنس گیا ہے اور انہیں پیسہ اپنے فائدے کے لیے پھنسایا ہے، اپنے جہاں پہ پیسہ دیا ہے، کہاں پہ کھڑا کیا ہے پیسے کو، اپنے فائدے کے لیے کیا ہے، تو اللہ کے واسطے جہاں آپ اپنے پیسے کو اپنے فائدے کے لیے کھڑا کیا ہے، پھنسایا ہے، تو آپ کے پاس میں اتنی تو استطاعت کم از کم ہوگی کہ آپ کم از کم چھوٹے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں. چھوٹے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے تو آپ حصے داری میں قربانی کر سکتے ہیں. تو قربانی کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اتنی زبردست وعید ہے ایسے لوگوں کے بارے میں. لہٰذا حیثیت دیکھیے، آپ خود بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس حیثیت ہے کہ نہیں. کس کی حیثیت ہے؟ اس اسلام کے اندر میں کئی سارے آپشنس موجود ہیں. چھوٹے جانور نہیں تو حصے داری نہیں تو آپ اور کئی طریقے سے آپ
ملا جلا کر کے گھر کے کئی افراد ملا جلا کر کے پیسے ملا کر کے آپ قربانی کر سکتے ہیں. تو آپ کو قربانی اگر حیثیت ہے تو کرنا چاہیے. ہاں زبردستی نہیں ہے. کئی صحابہ بھی ایسے تھے کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے تھے. یہ بتلانے کے لیے بھائی قربانی واجب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن جس کے پاس میں حیثیت ہو تو وہ اپنا کنی بھی نہ کاٹے, اپنا دامن بھی نہ چھڑائے کہ بھائی نہیں وہ صحابہ تھے انہوں نے قربانی تو نہیں کیا استطاعت کے باوجود, اب ہم نہیں کریں گے. حالانکہ اللہ رب العالمین نیتوں کا حال بہتر جانتا ہے, لیکن قربانی جس کے پاس میں استطاعت ہے وہ قربانی ان کو کرنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ قربانی کرنے کے لیے جائیں تو قربانی کا گوشت جب آپ تقسیم کریں تو عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ 3 حصے اس کے کیے جاتے ہیں. ایک حصہ خود کھایا جاتا ہے, ایک حصہ پاس پڑوس اور دوست احباب کو تقسیم کیا جاتا ہے, اور ایک حصہ غریب اور مسکین کو دیا جاتا ہے. اب اس حصے داری میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو دور کے رشتہ دار ہیں تو ان کے لیے گوشت الگ, جو غریب غربا ہیں ان کے لیے گوشت الگ, اور جو اپنے ہیں جو قریب کے رشتہ دار ہیں جو اپنے ہیں تو ان کے لیے اچھا گوشت. تو اس میں آپ کو تمیز نہیں کرنی چاہیے, سب میں برابری کا معاملہ ہونا چاہیے. خاص طور سے آپ کو غریبوں کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے. کتنے بیچارے لوگ ایسے ہیں جو سال گزر جاتے ہیں بیچاروں کو چھوٹے جانوروں کا گوشت نصیب نہیں ہوتا, کیونکہ اتنے مہنگے مکتے ہیں وہ 700 800 روپے 600 روپے کلو, بیچارے وہ خرید نہیں سکتے. تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ چھوٹے جانور کی قربانی کریں تو غریبوں کو ترجیح دیں, اور غریبوں کو جب ترجیح دیں تو آپ گوشت میں بھی کوئی امتیاز نہ کریں. اچھا مال ان کو دیں, اپنے قریبی رشتہ دار کو, اور پرانا مال اور جیسا تیسا مال ان غریبوں کو دے دیں. تو اس میں بھی آپ کو تمیز نہیں کرنی چاہیے, اور یہ سوچنا چاہیے کہ آپ خاص طور سے ان لوگوں کو دیں جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہے, جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں, جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے, ان کے گھر میں گوشت پہنچانے کی کوشش کریں. عموماً ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ اب ہماری بیٹی ہماری بہن اور ہماری فلاں رشتہ دار وہاں ان کا رشتہ داری چلتا ہے تو ان کو زیادہ گوشت دیتے ہیں. ہاں گوشت آپ زیادہ دیجئے لیکن اپنے حصے میں سے دیجئے, ان کا حصہ کاٹ کر کے آپ مت دیجئے. آپ اپنے حصے کا دیتے ہیں تو چلتا ہے, لیکن دوسروں کا حصہ, غریبوں کا حصہ مار کر کے ان کا حصہ کاٹ کر کے ملا کر کے آپ دیتے. تو اپنے گھر والوں کو, اپنے گھر کی عورتوں کو آپ جا کر کے سمجھائیے کہ گوشت بانٹنے میں, تقسیم کرنے میں اس طرح کا امتیاز نہیں ہونی چاہیے, غریبوں میں امیروں میں فرق نہیں ہونی چاہیے, اور خاص طور سے ان لوگوں کو گوشت پہنچانی چاہیے جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہو اور جو استطاعت نہیں رکھتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ اس کا حکم دیا. فرماتا اللہ تعالیٰ سورہ حج کے اندر میں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اور آگے کی آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ, کہ آپ کھاؤ بھی اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو مسکین ہیں, محتاج ہیں, ضرورت مند ہیں, اور آپ کھاؤ اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو مسکین ہو, اور وہ ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو مانگتے نہ ہو, شرم کے مارے مانگتے نہ ہو, اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو آ کر کے آپ کے سامنے مانگتے ہوں. آپ کے پاس پڑوس میں کئی ایسے غیر مسلمان رشتہ دار ہوں گے جو قریب آپ کے پڑوسی ہوں گے, تو پڑوسی کا بھی حق ہے. شریعت اسلامیہ کے اندر میں غیر مسلمان کو بھی گوشت دینے کا, ہدیہ دینے کا حکم ہے, چاہے سے وہ غیر مسلمان ہیں لیکن آپ کے پڑوسی ہیں. تو پڑوسی کا خیال کرتے ہوئے آپ کو اپنے غیر مسلم بھائیوں کو گوشت تقسیم کرنا چاہیے, ان کو بھی دینا چاہیے تاکہ ان کے دل میں اسلام کا جذبہ پیدا ہو, اسلام کے تئیں دل نرم ہو. اور آخری بات یہ ہے کہ آپ جب آپ قربانی کریں اور جا کر کے آپ دوسروں کو بتائیں بھی کہ جب آپ قربانی کریں تو صفائی ستھرائی کا بہت ہی خیال رکھیں. کارپوریشن کا عملہ اور دیگر لوگ اس سلسلے میں کام کرتے ہیں, پانی کا انتظام کرتے ہیں, صفائی ستھرائی کے عملہ اور ان کے کارکنان موجود رہتے ہیں. آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دیں, غیر مسلمانوں کو تکلیف نہ, بالکل ڈھک چھپا کر کے آپ قربانی کریں. اور اسی طریقے سے اس کا گوشت اور یہ خون اور یہ اور بھی جو ہے فضلات, گندگیاں ادھر ادھر نہ پھینک دیجئے, بلکہ اچھے سے ایک جگہ کوڑے دان میں لے جا کر کے پھینکیے تاکہ ان کو بھی آسانی ہو, ان کے لیے بھی آسانی. قربانی جب آپ کر رہے ہیں تو اتنا جب قربانی کر رہے ہیں تو یہ سب بھی قربانی آپ کو دینی چاہیے. تو اس طریقے سے آپ خاص طور سے آج کے ماحول میں جب ہمارے خلاف فضا بنائی جا رہی ہے, ہمارے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں اور ہمارے خلاف تدبیریں کی جا رہی ہیں, تو ایسے ماحول میں ہمیں بہت امن
اور شانتی کے ساتھ اور بہت پیسفلی ہمیں کام کرنا چاہیے. ہم اپنا کام کرے بھی نکل جائیں اور کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہ ملے. اس کا بہت خاص دھیان دیجیے گا اور خود بھی اس کے لیے جاگروک رہیے گا اور دوسروں کو بھی جا کر کے بتلائیے گا کہ اس طرح کا حرکت نہ کرے جس سے اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی ہو. بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں گاہے بگاہے اس معاملے میں بیان کیا جائے گا. آپ خود بھی مطالعہ کریں. علماء کرام کا نمبرات آپ کے پاس میں ہیں, آپ ان سے رابطہ کر کے قربانی کے اور دیگر مسائل جان سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو قرض دار ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کے اسباب مہیا فرما. الہ العالمین دنیا کے اندر میں جہاں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں الہ العالمین تو ان سب کی مدد فرما. جو اپنے بچے اور بچیوں کے رشتہ داری کے سلسلے میں پریشان ہیں, رشتے کے لیے پریشان ہیں, الہ العالمین تو ان کے لیے اسباب مہیا فرما. الہ العالمین جو بچے اور بچیاں امتحانات دے رہے ہیں ان کی امتحانات میں کامیابی عطا فرما. الہ العالمین جو رزق حلال کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں الہ العالمین تو ان کی جد و جہد میں کامیابی عطا فرما. الہ العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں, اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سفید درست کر لیجیے.